ایک قادیانی مربی نے ایک دلیل تحذیر الناس سے بھی پیش کی، وہ کیا تھی؟ پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ Ahmad Raza Khan already did the fatwa. He said this is kufr, and he said we're not shocked because Tahzir Nas says اگر بالفرض بعد زمان نبوت کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. Then he says that's why Ashraf Ali said he's Rasulullah. تو یہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ان عبارات کا دفاع کر رہے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، ختم نبوت کا محافظ کہتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرو کہ قادیانی اپنا موقف پیش کرنے میں وہ تمہارے بڑوں کی عبارتیں پیش کر رہے ہیں۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناظرے میں مولوی امتیاز صاحب اور عدنان رشید کو شکست ہوئی الحمدللہ، اور اب وہ بہانے بنا رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ باتیں موجود ہی نہیں۔ وہ بزرگ پیچھے لکھ گئے ہیں باتیں جو ہے، ان کا تم لوگ دفاع کیوں نہیں کرتے؟ بھئی اگر بفرض محال جس طرح امتیاز بھائی نے کہا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ بزرگوں نے کفریات لکھی ہیں نعوذ باللہ، جو نہیں لکھی ہم کہتے ہیں اگر کسی نے لکھ دیا بفرض محال ہم اس کا رد کریں گے۔ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اکثر عوام تو کل انعام ہے اور انہوں نے ان کی اندھی تقلید ہی کرنی ہے۔ لیکن ہم نے الحمدللہ حوالے دکھائے ہیں، اور اب انہی کے مفتی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جو تحذیر الناس کا دفاع کرے اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ہم ایسی باتیں نہیں کر رہے، ان کے اپنے علماء اٹھ چکے ہیں۔ ایک قادیانی مربی نے ایک دلیل تحذیر الناس سے بھی پیش کی، وہ کیا تھی؟ پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ Ahmad Raza Khan already did the fatwa. He said this is kufr, and he said we're not shocked because Tahzir Nas says اگر بالفرض بعد زمان نبوت کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. Then he says that's why Ashraf Ali said he's Rasulullah. You need the حوالہ اس لیے جی، تو آپ نے ویڈیو سنی کہ وہ حوالہ کس کا دے رہا ہے؟ بدنام زمانہ کتاب تحذیر الناس کا، اور اس میں وہ اپنی دلیل پیش کر رہا ہے کہ جی لکھا ہے تحذیر الناس میں نانوتوی نے، یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرق نہ آئے گا۔ تو یہ والا حوالہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے وہ قادیانی مربی جو ہے۔ تو یہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ان عبارات کا دفاع کر رہے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، ختم نبوت کا محافظ کہتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرو کہ قادیانی اپنا موقف پیش کرنے میں وہ تمہارے بڑوں کی عبارتیں پیش کر رہے ہیں۔ اب میرے خیال میں مولوی امتیاز صاحب کو دعویٰ کر دینا چاہیے کہ وہ اس صدی کا مجدد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سارے فرقوں کے علماء ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے انہی عبارات کی وجہ سے لگاتے رہے ہیں، لیکن مولوی امتیاز صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ باتیں کتابوں میں موجود ہی نہیں۔ تو جو سارے علماء ان کے گزرے ہیں جنہوں نے یہ فتوے لگائے، یہ سارے ان کے نزدیک یعنی مولوی امتیاز کے نزدیک جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ تو اس کو تمام علماء کو اکٹھا کر کے ان کو بتانا چاہیے کہ جو سارے فتوے لکھے ہیں یہ سب کے سب جھوٹے فتوے ہیں، وہ اصل میں عبارتیں ان کتابوں میں ہیں ہی نہیں۔ آپ سب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ امتیاز کے اپنے استاذوں نے اس کا رد کر دیا۔ مثال کے طور پہ اس کا اپنا استاذ اے شیخ عامر نذیر اور دوسرے علماء بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں، بلکہ اس منازعے کے بعد امتیاز کے سامنے اس کے استاذ اے شیخ نے اس کا رد کیا اور امتیاز خاموش رہا ہے، اور ساتھ امتیاز کا استاذ عامر نذیر نے بھی تسلیم کیا ہے یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ بلکہ میرے مناظروں میں تو عدنان رشید جو کہ امتیاز کا استاذ ہے تسلیم کرتا ہے کہ ہمارے علماء نے ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں
اس میں کوئی ایسی بات اگر کرو نا کہ جو آپ کو بری لگے تو آپ نے اس کو یا جھٹک دینا ہے یا اس کو قبول کر لینا ہے. ایک تلخ حقیقت میں بیان کرنے لگا ہوں. یہ میری ذاتی رائے اور میرا ذاتی تبصرہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہے یا اس پہ غور کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا عبارات کتابوں میں لکھی ہوئی، اگر سامنے والا ان عبارات کو عون نہیں کرتا تو یہ صرف اور صرف تانے مینے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. عبارات، ان کی عبارات میں بھی اور ہمارے مسلمانوں کے کئی علماء اور صوفیاء کی عبارتوں میں بھی، بالخصوص ہندوستان کے جو ہمارے صوفیاء اور علماء ہوئے نا، ان کی تحریروں میں واللہ عالم وہ ان کی اپنی تحریریں ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بھی تو کوئی جو بندہ فوت ہو جائے پیچھے سے جو مرضی اس کے نام کی کتاب لکھ دے اور جو مرضی اس میں ڈال دے. ہمارے اپنے کئی جو صوفیاء ہیں اور علماء ہیں ان کی تحریروں میں بھی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ سوائے اس کے کہ مسلمان ان سے برات کا اعلان کریں اور کوئی چارہ بچتا ہی نہیں ہے، یا ان تحریروں سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے. ورنہ ایسی تحریریں دونوں طرف موجود ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یا ان تحریروں سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے، ورنہ ایسی تحریریں دونوں طرف موجود ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. No double standards. We will put hukam on such people. We'll give a fatwa on them. Okay. For example, Today, if you inshallah. quote something Yeah. which is almost kufr, let's say, let's Yeah. assume, Yeah. if you quote someone saying Chishti Rasulullah, for example, we will put a hukam on that person. So what they have to do, they have to run to absurdities in thousands upon thousands of books written by Muslim ulama and scholars, and where they put absurdities in some cases. Overwhelmingly, their works are beautiful, they're great, we take much inspiration, but they made mistakes. None of them were masoom. میں یہاں پہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے لے کے چلوں گا ریسنٹ ڈیبیٹ کے اوپر کہ عدنان صاحب اور امتیاز ان سے تقاضا کر رہے ہیں ایک چیز کا کہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے، مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، اور لٹریچر بھی یہ چیز کہتا ہے کہ جو ایسا کہہ دے وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. کیا اس کے جواب میں آپ جانتے ہیں کہ برخوردار رحیل اور رضی نے کیا کہا؟ وہ اٹھا کے ان بزرگوں کی، ان بڑوں کی کتابوں کو لے آئے جس کے مکلف عام انسان بالکل نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ یا میرے باپ کو یہ ایک بات کہتے ہیں تو میں اس کا مکلف ٹھہروں گا کہ جی ہاں یہ اس چیز کا ذمہ دار میں ہوں. مقصد کہنے کا ہے کہ کیا ان لوگوں کے دعویٰ جات، ان لوگوں کا کوئی ایسا سٹیٹس جو مرزا صاحب کے برابر ہو کہ مرزا صاحب نے جو کلیم کیا ہے؟ اگر تو انہوں نے بھی مثال کے طور پہ کسی ایک بزرگ کا نام لے لیں، اس کو آپ صحیح مانتے ہیں، غلط مانتے ہیں، جو بھی ہے، وہ اگر ایک دعویٰ، وہ اگر ایک بات ایسی کرتے ہیں جو آپ کو ناپسند ہے، آپ کے نزدیک غلط ہے، تو کیا آپ یا دوسرا شخص اس کا مکلف ہے؟ میں یہ بات قاسم نانوتوی کے عقیدے کے بارے میں لکھ کر دوں گا، اس کا عقیدہ شرکیہ تھا، تو پھر تم مناظرہ کرو گے. قاسم نانوتوی کے بارے میں آپ لکھتے ہیں عقیدہ کفریہ شرکیہ، پہلے آپ لکھتے میں یہ تحریر لکھ کر دیتا ہوں جو سنے سے صحیح. حاجم باجمہ مہاجر مکی نمبر 1، قاسم نانوتوی نمبر 2، رشید احمد الدین، اشرف علی خان 4، شیخ محمد زکریا 5.
अहमद शाह कश्मीरी थे, मैं इनके बारे में लिखकर देता हूँ कि उनके अकायद कुफरिया शिरकियां हैं। उसके बाद मुनाजरा करोगे, जहां तक मुझे समझ आती है, इन स्टेटमेंट का कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बकवास है, ये खुराफात में से है, और इसको आप ही लेके नाच सकते हैं, मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक ये आपने कहा मुसलमानों का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये आप इस पे वाजे कायम रहेंगे? जी बिल्कुल, हम ऐसी खुराफात को मेरे बाप ने भी लिखी हूँ, ये मेरे दादा ने लिखी हूँ। अदनान साहब ने मान लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है, ये कुफ्र है, ये मरदूद है। इन्होंने कहा ये बकवास है। अब दिखाते हैं ये किसका अकीदा है। रेडी हैं आप? ये आपके लिए क़यामत है अदनान साहब। ये अल मुहन्नद अल मुफन्नद है, ये देवबंदी की उसूली अकीदे की किताब है। आपने आज तस्लीम किया अल्हम्दुलिल्लाह कि देवबंदी मुसलमान नहीं है, कुफरिया अकायदा रखते हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। आप थानवी साहब को मुसलमान कहते थे, आपने काफिर को मुसलमान कह के खुद ही आप काफिर हो चुके हैं। आपने इम्तियाज को काफिर कह दिया है। ये अशरफ अली थानवी, कासिम ननौती, तकी उस्मानी के अकीदे लिखे हुए हैं, उनके सिग्नेचर्स इन पे मौजूद हैं। जनाब अल मुहन्नद अल मुफन्नद देवबंदियों के अकायद हैं, उनकी अकीदे की किताब है, उनके सारे सिग्नेचर्स हैं। तीसरे बुजुर्ग हैं ये मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही, जिनका अभी अभी मैंने फतवा नकल किया है फतावा रशीदिया में के हवाले से। ये दावा नबूवत का किस तरह से कर रहे हैं, ये देखो, इस तरह से इनको उलूहियत के दर्जे पे रखा गया। हाँ, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी के ईमान और अकीदे और तालीमात जो थे वो मैंने आपके सामने बताए। अब आइए जरा इनका सुने, रशीद अहमद साहब गंगोही का। ये मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान से निकलता है, और बकसम कहता हूं, यानी कसम खाकर कहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं मगर इस जमाने में हिदायत और निजात मौकूफ है मेरी इत्तिबा पर। नस्तगफिरुल्लाह। आज तक उम्मते दलील हवाला 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 तज़किरतुर रशीद जिल्द 2 सफा नंबर 17। मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही की इत्तिबा पर मैं पूछना चाहता हूं कि नबूवत की निशानी अल्लाह ने बतलाई है कि हिदायत और निजात मौकूफ और रसूल की इत्तिबा पर, क्या यह रिसालत के ऊपर डाका डालना नहीं है? मैं सोचता हूं तो हैरत में पड़ जाता हूं कि यह तबलीगी जमात के तीन अजीम रहनुमा, तीन मुख्तदर पेशवा जिन्होंने नबूवत की तरफ पेशकदमी की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जमात इसीलिए तैयार की जा रही है कि कल एक दिन आएगा कि हम सबके लिए नबूवत का ऐलान करेंगे।